اگر آپ کی سونگنے کی حس زیادہ ہے تو آپ کی یادداشت اچھی ہے۔ جو لوگ نصیحتیں زیادہ کرتے ہیں عام طور پر وہ ناکارہ انسان ہوتے ہیں۔ جو لوگ جوتا اچھا پہنتے ہیں ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ خوشبو زیادہ لگاتے ہیں عام طور پر وہ چالاک اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کے بال کنگھرالے ہوتے ہیں ایسی عورتوں کا یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ غصے میں بھی خاموش رہیں وہ خود سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو نیند زیادہ آتی ہے تو آپ جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جن کو بات بات پر غصہ آتا ہے ان کا دماغ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ ہر کام میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں عام طور پر وہ نفسیاتی بیماری ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو 3 سے زیادہ چھینکیں آتی ہیں تو آپ جسمانی طور پر صحت مند ہیں۔ اگر آپ کو 3 سے کم چھینکیں آتی ہیں تو آپ ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔ جن مردوں کی گھنی داڑھی ہوتی ہے وہ جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ خاموش رہتے ہیں ایسے لوگوں کا دماغ عام لوگوں کی نسبت تیز ہوتا ہے۔ جو لوگ انگلیوں کے چٹخارے بجاتے ہیں عام طور پر وہ لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ جو لوگ بیٹھے بیٹھے ٹانگوں کو زیادہ ہلاتے ہیں ایسے لوگ مشورہ اچھا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بالوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تو دل کے سخت ہیں۔ جو لوگ نہانے سے بھاگتے ہیں ایسے لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ جو لوگ پھولوں کو سونگھنے کی عادی ہوتے ہیں ان کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا۔ دن کی روشنی میں جس آدمی کے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ جلی ہو تو سمجھ جاؤ اس کے دماغ کی بتی بجھی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنے ہی بے سکون ہوتے ہیں۔ جو لوگ کم سوتے ہیں ان کی ذہانت بھی کم ہوتی ہے۔ جو لوگ زیادہ بحث کرتے ہیں ان کے پاس ٹھوس دلیل نہیں ہوتی۔ جو لوگ قسمیں زیادہ کھاتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ جو کم کھاتے ہیں ان کا دماغ تیز چلتا ہے۔ جو لوگ آئینہ زیادہ دیکھتے ہیں وہ عام طور پر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ نیند میں خراٹے لیتے ہیں وہ سست مزاج کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں ان کے نصیب میں دکھ زیادہ آتے ہیں۔ جو لوگ جلد رونے پڑ جاتے ہیں وہ دیر سے راضی ہوتے ہیں۔ جو لوگ رات کو نیند میں چلتے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں۔ جو دانتوں میں ہونٹ کو دباتے رہتے ہیں وہ حسد رکھنے والے ہوتے ہیں۔